ایک بات یہاں پر اور بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مال پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے ہر حصے پر ایک سال گزرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ کل مال پر سال کا گزرنا لازم ہے تو تاجر حضرات جو مستقل طور پر تجارت کر رہے ہیں، جو لوگ ہر روز کچھ نہ کچھ پیسہ کما رہے ہیں اور وہ پیسہ ان کے پاس سالہ سال تک محفوظ ہے، اس اعتبار سے ہر تاجر پر ہر دن زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ ہر دن اس نے پیسہ کمایا ہے، سال کی تمام تاریخوں میں اس نے پیسہ کمایا ہے، لہذا آنے والے سال میں ہر دن اور ہر تاریخ میں ایک پیسے پر ایک مخصوص رقم پر سال پورا ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر دن سال پورا ہوگا اور ہر دن زکوٰۃ واجب ہوگی، تو یہ تو بے انتہا پریشانی کا مسئلہ بن جائے گا۔ سال گزرنے کا مطلب جو ہے، حضرات فقہاء نے لکھا کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ میں آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، جس تاریخ میں آدمی کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آئندہ سال کی اسی تاریخ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مال کتنا موجود ہے۔ پہلی تاریخ اور آخری تاریخ ان دونوں کا اعتبار ہوگا، بیچ میں کتنا مال آیا کتنا مال خرچ ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس شعبان کے مہینے میں اتنا مال جمع ہو گیا، شعبان کی پہلی تاریخ کو ایک آدمی کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سال جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پہلی تاریخ میں اس آدمی کے پاس کتنی رقم موجود ہے۔ اگر اتنی رقم موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے، تو کہا جائے گا کہ اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔ اور اس تاریخ میں یعنی شعبان کی پہلی تاریخ کو جتنا بھی مال اس کے پاس موجود ہوگا، چاہے وہ مال 1 مہینے پہلے کمایا ہو، 2 مہینے پہلے کمایا ہو، یا پورے سال گزر گیا ہو اس پر، یا 1 دن پہلے کمایا ہوا ہو، شعبان کی 1 تاریخ کو جو بھی مال اس کے پاس موجود ہوگا اس سب کے سب مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ مطلب ہے سال کے گزرنے کا۔ سال گزرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر پیسے پر یا خریدے گئے ہر زیور پر سال گزرے، بلکہ جس دن آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اس کی تاریخوں کی تعیین کے لیے اسلامی مہینوں کا اعتبار کرنا چاہیے، محرم، صفر، ان مہینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے پاس، کسی شخص کے پاس کس دن اتنی رقم جمع ہوئی تھی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور آئندہ سال اسی تاریخ میں اتنی رقم موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، جتنی بھی رقم موجود ہو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جتنا بھی مال ہو اس کو 40 سے تقسیم کر دیا جائے، جو بھی جواب آئے گا وہی آدمی کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مطلب ہے زکوٰۃ کے مال پر سال کے گزرنے کا، اور یہی طریقہ ہے مختصر سا زکوٰۃ کے تقسیم کرنے اور نکالنے۔